اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ یہ بات سکھنے میں چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ یہ بات چل رہی تھی کہ مبتدا خبر کا جو آخری بحث ہے کب مقدم کر سکتے ہیں، کب واجب ہے۔ آج بات چل رہی ہے وہ حذف کی بات چلے گی۔ اب وحذف ما یعلم جائز، حذف ما یعلم جائز یعنی جو معلوم ہو اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ مبتدا اور خبر میں سے جو چیز معلوم ہو اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ سے کوئی کہے، آپ کہیے زید کس کے، کوئی آپ سے کہے من عندکما، آپ دو لوگ ہیں، میں آپ سے کہوں من عندکما، آپ دونوں کے پاس کون ہے؟ تو آپ کے زیدن، تو اس میں کیا ہے؟ عندی زیدن، عندی زیدن ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے تو خبر حذف ہے، کیوں ہے؟ من عندکما زیدن، تو یہاں پہ معلوم ہے، قرینہ موجود ہے کہ بات کیا ہوگی خبر، اس لیے یہاں پر خبر کو حذف کر سکتے ہیں۔ یا آپ سے کوئی کہے کیف زیدن، کیف زیدن، تو آپ کے دنفن مریض ہے، تو یعنی زیدن دنفن ہے، یا مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے مبتدا اور خبر میں سے جو چیز معلوم ہو، قرینہ موجود ہو، اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وحذف ما یعلم من المبتدا والخبر جائز، ما یعلم من المبتدا والخبر، خبر اور مبتدا میں سے جو چیز معلوم ہو یعنی جس پر قرینہ موجود ہو، واضح ہو، اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ فحذف الخبر، حذف خبر کی مثال جیسے کما تقول، جیسا آپ کہیں زیدن، آپ کہیں زیدن قد بعد قول السائل، سوال کرنے والے کے قول کے بعد کیا ہے اس کا سوال؟ من عندکما، کون ہے تم دونوں کے پاس؟ تو آپ کہیں زیدن، فزیدن المبتدا، زید مبتدا ہے، استغنی عنہ، یہ بے نیاز ہے خبر سے اذا علم، جب کہ وہ معلوم ہے خبر۔ اب آگے دیکھیے، اب یہ مبتدا خبر کے حذف کرنے کی جائز کی مثال تھی، نہیں، اب واجب کی مثال دیں گے۔ یاد ہے آپ کو، سمجھیا یاد ہے کہ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے کچھ مقامات پر۔ ان میں سے کیا ہے؟ جب کبھی بھی لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے، خبر لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ لولا کی دو قسمیں، غالبی اور ایک غیر غالبی۔ غالبی جو ہوتا ہے وہ قسم میں استعمال ہوتا ہے، مثلا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے امتناعیہ، لولا امتناعیہ ہے غالبیہ، ایک لولا امتناعیہ غیر غالبیہ۔ لولا امتناعیہ غالبیہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کے موجود ہونے کی وجہ سے خبر وجود میں نہیں آئی۔ مثلا آپ کے لولا علیون لاہلاک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، مثلا علی ہیں تو جواب قسم، مثلا جواب لولا وجود میں نہیں آیا، اسے کہتے ہیں لولا امتناعیہ، منع ہے اس کے وجہ۔ آئی بعد لولا الامتناعیہ غالباً اے فی القسم، فی قسم کہہ رہا ہوں، لا حول ولا قوة۔ لولا امتناعیہ کی دو قسمیں ہیں، غالبیہ اور امتناعیہ، اور لولا امتناعیہ اور ایک اور، دو ہی لولا ہے۔ ان لولا میں سے جو غالبی قسم ہے لولا کی، تو لولا کی جو غالبی قسم ہے وہ کیا ہے؟ اکثر لولا کس میں استعمال ہوتا ہے؟ امتناعیہ۔ اذ ہی علی قسم، اس لیے کہ لولا کی دو قسمیں، قسم ایک قسم کا یمتنع فیہ، جس میں ممتنع ہوتا ہے جوابها، اس کا جواب ممتنع ہے بمجرد وجود المبتدا، مبتدا کے موجود ہونے کی وجہ سے جواب ممتنع ہے، ابھی موجود ہیں، اس لیے فلا ہلاک نہیں ہوا، اگر نہ ہوتے علی تو ہلاک ہو جاتے۔ یہ ہے امتناع لولا کی غالبی قسم۔
وہوا غالب، یہ غالبی قسم ہوتی ہے. ایک ہے لولا کی قسم قسم یمتنع لنسبت الخبر الى المبتدا، کہ جو خبر کی بنسبت ممتنع ہوتا ہے، خبر کی جو نسبت مبتدا کی ہو اس نسبت کا ممتنع ہونا، وہ قلیل، یہ قلیل ہے، یہ والا لولا قلیل ہے. فالاول جو لولا کی غالبی قسم ہے حذف الخبر منہ حتمون، اس میں خبر کا حذف کرنا حتمی ہے، واجب ہے. جیسے لولا زیدون لآتی، لولا علیون ہے نا، علی کے بعد علی نہ ہوتے تو موجودون ہے، وہاں پہ خبر کیا ہے لولا علیون موجود. جیسے یہاں پہ لولا زید لآتی تو کا، لاتی تو کا، اگر زید نہ ہوتا تو میں تیرے پاس آتا. زید موجود ہے اس لیے میں تیرے پاس نہیں آیا، ورنہ تو آتا. ٹھیک ہے، تو اصل میں خبر یہاں پہ حذف کرنا واجب ہے. اصل میں لولا زید موجودون لاتی تو کا. والثانی، دوسری جو لولا ہے اس میں خبر جائز ہے، اس اللہ دلیل، اگر اس میں کوئی قرینہ موجود ہو. بخلاف ما اذا لم يكن له، خلاف اس کے کہ وہ اس پہ قرینہ موجود نہ ہو. جیسے لولا قوموں کے حدیث و احدین بالاسلام. ٹھیک ہے، تو لولا قوموں کے موجودن تھا یہاں پر، یہاں غالباً ہے، جب یہاں پہ خبر کا حذف ہوئی ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، لولا قوموں کے حدیث و عہد الاسلام، اگر تمہاری قوم اسلام میں نئی نہ ہوتی، لہدمت الکعبۃ بابن، تو میں کعبے کے لیے ایک دروازہ بنا دیتا ہوں. تو لہدمت الکعبۃ وجعلت لها، اس کے 2 دروازے بنا دیتا مثلا اگر نہیں ہوتا. چلیے، تو یہاں پر لولا ہی کی طرح ہے، لوما بھی لولا ہی کی طرح ہے، لوما بھی. ٹھیک ہے، بعض لوگ لوما بھی اسی کے طرح، کما سرہ بھی ابن النحاس، جیسا کہ ابن نحاس نے اس کی تصریح کی. تو بات یہ ہوئی کہ خبر کا حذف کرنا، مبتدا خبر کو کسی کو بھی حذف کر سکتے ہیں جب قرینہ موجود ہے، جائز ہے. لیکن خبر کا حذف کرنا واجب ہے. پہلا لولا امتناعیہ ہے غالبیہ کے بعد. دوسرا وہ فی المبتدا الواقع نص، وہ مبتدا جو صریح ہو قسم میں. یاد ہے لامرو کا لا افعلنا، لا عمرو کا، دیکھیے لفظ عمر جو ہے، عمر جو ہے وہ صریح نہیں ہے قسم میں. عمر اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عمر جو ہے وہ صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. عمر جو ورڈ ہے صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبتدا ہے. جب کبھی بھی مبتدا ان کلمات میں ہو جو میں سے ہو جو صراحت رکھتے ہوں قسم میں، تو ایسی صورت میں اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. وہ فی مبتدا الواقع، وہ مبتدا جو واقع ہو نص یمین، قسم میں نص ہوا ہو، ذا، تو یہ چیز واجب ہے. ذا یعنی کیا؟ حذف الخبر وجوباً. تو یہی چیز یعنی خبر کا حذف کرنا وجوبی ہے. جیسے لعمرو کا لافعلن، اصل میں تو لعمرو کا قسمی لافعلن، تیری جان کی قسم میں بالکل ایسا کروں گا. یہاں پر قسمی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ عمرو کا ایک ایسا ورڈ ہے جو فقط قسم میں استعمال ہوتا ہے، صریح ہے قسم میں. فإن لم يكن نصا في اليمين، لیکن اگر مبتدا قسم میں صریح نہ ہو تو حذف واجب نہیں ہے. یہاں پہ حذف واجب ہے کیونکہ حذف خبر مبتدا ان کلمات میں سے جو قسم میں صراحت رکھتے ہیں. آگے آئیے، وقضا، اسی طریقے سے یعنی حذف خبر کا یہ وہ حذف واجب ہے. کب؟ اذا وقع بعد المبتدا، جب کبھی بھی یہ خبر ایسے مبتدا کے بعد واقع آئے، جب کبھی بھی مبتدا کے بعد واو واقع ہو، جب کبھی بھی مبتدا کے بعد واو واقع ہو. وقد عینت مفہوم معروف کے اندر معیت کے معنی معین ہو، یعنی اس میں واو جو ہے معیت والی ہو. جب کبھی بھی مبتدا کے بعد ایک واو آئے جو کہ معیت میں صریح ہو، مصاحبت کے معنی میں صریح ہو. جیسے آپ نے پڑھا تھا، سمجھ یا سب یاد آ رہی ہے ایک ورڈ یا نہیں؟ لولا علی لا کا عمر، لا عمرو کا لا افعلن، یا یہ واو کی مثال واو معیت کی، کل صانع وما صنع، اصل میں کل صانع وما صنع مقترنان، ہر بنانے والا جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ ملے ہوئے ہیں. تو مقترنان کیونکہ واو کل صانع وما صنع، ہر بنانے والا، اور یہ معیت کے معنی میں نے ما صنع جو اس نے بنایا وہ ساتھ ہیں، بنانے والا بننی چیز والی ایک ساتھ ہے.
یعنی کیا ہے مقترن ملی ہوئی. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْوَاوُ، انہوں نے کہا کہ واو معیت میں صریح ہو تب ایسا ہے کہ خبر کا حذف کرنا واجب ہے، لیکن اگر واو معیت میں صریح نہ ہو تو حذف واجب کل امرئ والموت یلتقیان. دیکھیے یلتقیان خبر ذکر ہے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ واو معیت میں صریح نہیں ہے. کل امر، ہر انسان، اور موت ملے ہوئی، اور موت واو عاطفہ. اور کہاں پر یاد آیا آپ کو؟ کب حذف خبر واجب ہے؟ قبل حال، جو میں یاد ہے جملے میں حال و خبر بنانا محال ہو، مبتدا مضاف ہو، اس میں تب ہے مضاف ہو یا مصدر ہو، یا مصدر کی طرف مضاف ہو. اکثر الشربی السویتا ملکوتا، یاد ہے؟ جو بتاؤ سمدیہ میں تھی یہ بات، میں نے یہ جملہ بتایا تھا کہ یہ ورڈ ہمیں تب کا یاد ہے جب ہم خود سمدیہ پڑھتے تھے انڈیا میں، کہ مبتدا مصدر ہو یا مصدر کی طرف مضاف ہو، اس میں تفصیل ہو، مصدر کی طرف مضاف ہو. جیسے مصدر کی مثال ضربی زیدان، میرا زید کو مارنا، تو یہاں پر خبر اور اس کے آگے ایک حال آیا ہے مشدودن، مثلا مشدودن، تو یہ جملے میں حال ہے نا مشدودن. یا مثلا اکثر و شربی السویقہ ملتوتن، اس میں ملتوتن حال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ضربی زیدان اس میں تھا حاصلون، تو ضربی مصدر ہے، مبتدا مصدر ہے، اور جملے میں ایک حال ہے مشدودن، اس کو خبر نہیں بنا سکتے. تو ایسی صورت میں خبر کا حذف رکھنا واجب ہے. یا مثلا اس میں تفضیل اور جو مصدر کی طرف مضاف ہو، اکثر الشربیت سبیقہ ملکوتن، تو اور اس میں حال ہے ملکوتن، اس کو خبر نہیں بنا سکتے، محال ہے، لہذا خبر وہاں حذف مانی جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں قضا اذا کان المبتدا مصدرا، جب کبھی بھی مبتدا مصدر ہو، اور مضاف الی المصدر، یا مبتدا مضاف ہو مصدر کی طرف، وہوا در حالی کہ یہ مبتدا قبل، انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے در حالی کہ وہ مبتدا سمجھیا میں کہا تھا، اس کے بعد ایک حال ہو جس سے خبر بنانا نہیں محال ہو. انہوں نے کہا کہ مبتدا ہو یہ کیا کہتے ہیں، مبتدا مصدر ہو یا مضاف مصدر ہو، اور وہ حال سے پہلے ہو کہ لا یصلح، وہ حال صلاحیت نہیں رکھتا ان یکون خبرا عن المبتدا، کہ وہ حال مبتدا کی خبر واقع ہو، الذی خبر ہو جس کی وہ خبر ہے. تو قد خود میرا، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدر رکھنا واجب ہے. فالمصدر و مصدر کی مثال ضربی العبد مسیئا، میرا بندے کو مارنا در حالی کہ وہ گنہگار ہے. تو اس میں کیا تھا، ضربی العبد حاصل، ٹھیک ہے. تو کہنا ضربی العبد مسیئا، تو فمسیئا حال، مسیئا کیا ہے، حال ہے جو صد مصد خبر ہے، جو کہ خبر محذوف ہے وجوباً، جس کا حذف کرنا واجب ہے. یہ تو لغت العربیہ کون سی تھی وہ، اس میں بھی پڑھائی تھی یہ بات، اس میں دے رکھا تھا کیا مبادئ العربیہ میں بھی میں نے پڑھایا. تو وہاں پہ جو بتایا تھا کہ کہاں پر خبر کا جانشین آئے گا، خبر ذکر نہیں کر سکتے، ان میں سے کیا تھا کہ حال و صد مصد خبر ہے، یہ حال خبر کا بدل ہے جو کہ محذوف ہے وجوباً. والاصل، اصل کیا تھا، حاصل ضربی العبد حاصل اذا کان او اذا کان مسیئا. فحذف حاصل، حاصل حذف ہو گیا جو کہ خبر تھی. ثم الظرف، جو ظرف تھا، والمضاف الى المصدر، پھر اس کے بعد ظرف بھی حذف ہو گیا، حاصل اور حذف ہوا، اور اذا کان بھی حذف ہو گیا، مسیئا رہ گیا. یہ تو قائد کی مثال دے دی انہوں نے مصدر کی، کہ مبتدا مصدر ہے اور اس کے بعد حال ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا خبر بننے کی. ٹھیک ہے. ابھی کہہ رہا ہے والمضاف الى المصدر، مبتدا مضاف بمصدر، اس کی مثال اتم تبیین الحق منوطا بالحکم، تو میرا حق کو بیان کرنا کامل ہو گیا، اتم جو ہے مبتدا ہے، مضاف ہے کس کی طرف، مصدر کی طرف. اتم تبیینی، تبیین مصدر ہے نا باب تفعیل کا، وہ منوطا حال ہے، صد مصد خبر ہے. تقدیر اس کی مقدر عبارت اصل کیا تھی، کما تقدم، جیسا کہ گزر گیا وہی تھی، کیا تھا،
حاصلون، نظم تھا اتم تبیینی الحق حاصل اذا کان منوطا بالحکم. تو پہلے کیا حذف ہوا؟ حاصل حذف ہوا، پھر ضرب حذف ہوا. کیا ہے خرجا، انہوں نے جو کیا کہا نا خرجا خارج ہو گیا بے تقید الحال، کہ انہوں نے جو قید لگائی کہ اس جملے میں حال سے پہلے وہ یہ مبتدا اور وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو حال خبر بننے کی. یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے کہ عدم صلاحیت للخبریہ، کہ وہ حال صلاحیت نہ رکھتا خبر بننے کی، اس سے انہوں نے خارج کر دیا اس حال کو کہ جو صلاحیت رکھتا ہو خبر بننے کی. تو پھر خبر کو اسے رکھ دینا واجب ہے. ضربی زیدن شدیدون، آپ شدیدن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر وہ صلاحیت رکھتا ہو خبر بننے کی. یجب حذف المبتدا فی المواضع، یہ تو خبر کا حذف کرنے کی بات ہے، مبتدا کا حذف کرنے کی بات ہو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.